اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ یہ بڑے ایک نرالے انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا معمول، عمل اور دستور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، اور پھر اس کے بعد اپنی مخلوق سے کہہ رہے ہم سے کہ تم بھی میرے اس محبوب عمل میں شریک ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ یعنی اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے ہیں، چونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کا عمل ہے۔ تو اب چیز یہ ہے کہ یعنی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حمد و ثنا سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں معاملہ ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور فرشتے جب درود بھیج رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی برکات نازل فرما رہے ہیں، حضور پر سلامتی بھیج رہے ہیں، برکتیں بھیج رہے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ سے، تو ہمیں یہ دعا کیوں بتائی گئی کہ ہم بھی اللہ سے دعا کریں؟ وہ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، کہ حضور کو تو اس کی ضرورت نہیں، اس درود شریف کی حضور کو ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس پڑھیں اور ہم اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، اور یہ نسائی کی حدیث ہے، کہ جو شخص حضور پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ بھیجتے ہیں، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ سلام بھیجتے ہیں۔ پھر نسائی کی حدیث ہے کہ اس میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بڑے خوش تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا اے محمد آپ کو خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا امتی مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے تو میں 10 دفعہ اس پہ درود بھیجوں، اور ایک دفعہ مجھ پہ سلام بھیجے میں 10 دفعہ اس پہ سلام بھیجوں؟ کیا آپ کے خوشی کے لیے کافی نہیں؟ تو قرآن میں سورہ والضحیٰ میں کہا گیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ کی امت کی جو بخشش ہے، جو ان کے گناہ معاف ہونے، یہ حضور کی خوشی ہے۔ حضور اسی میں خوش ہیں کہ ہم جو آپ کی امت ہے وہ کسی طرح بخش جائے۔ لیکن محسن انسانیت اور ہمارے محسن حضور جو ہیں،
ہم ان کے احکامات کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ ہم اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے احکام کو زیادہ ماننا چاہیے۔ جب وہ ہم سے اتنی محبت رکھتے ہیں اور ہماری بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، اور جو وہ دیں ہمیں لے لینا چاہیے، جسے منع کریں چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ درود شریف جو ہے اس میں یہ بھی کہا گیا مستدرک میں کہ یہ جبریل کی بد دعا ہے کہ جو شخص نہیں پڑھتا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو شخص حضور پہ درود نہیں بھیجتا، یہ ترمذی میں ہے کہ وہ خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے۔ لہذا حضور پر درود بھیجنا کم از کم 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر ترین درود شریف حدیث کا، یہی پڑھ لیا کرے۔ اور علماء کی نظر میں جو 300 دفعہ پڑھے وہ کثیر درود شریف میں شامل ہو جاتا ہے، کثرت سے پڑھنے والا۔ تو حضور کی ایک حدیث پاک ترمذی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ اس شخص کا حق ہے میری قربت کا، میرے قریب ہونے کا، جو مجھ پہ زیادہ درود بھیجتا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر درود شریف جو پڑھنا ہے، اس سے ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بعض تجربات میں لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ کسی کو اگر فالج یا سٹروک کا خطرہ ہو تو درود شریف پڑھے جو خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار شفا ملتی ہے اس سے، درود شریف پڑھنے سے خیالات پاک ہوتے ہیں، ذہن پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے۔ نبی پاک کا ذکر نبی پاک کے لیے، اور پھر یہ واحد دعا ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، یعنی ایسی دعا جو نبی پاک کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، چونکہ یہ تو سمجھیں اگر ایک دفعہ پڑھا تو اتنی برکتیں، اور 100 دفعہ پڑھا تو پھر اس کو آپ ملٹی پلائی کر لیں، پھر اس جتنا بھی پڑھیں گے۔ اور پھر اس میں پابندی کوئی نہیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے پڑھ سکتے ہیں، چلتے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ نماز کے لیے تو پابندی ہے کہ وضو کیا جائے، اس میں پابندی بھی کوئی نہیں، لیکن باب وضو پڑھنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر ویسے آدمی پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ جو مہربانیاں فرمائی ہیں، ہم پہ جو کرم کیا ہے، ہم ایک امتی کی حیثیت سے اگر یہ چھوٹا سا تحفہ جو ہمارے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے، وہ اگر پیش کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کا نبی خوش ہوتا ہے، دونوں خوش ہو جائیں تو بات ختم ہو گئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا، وارے نیارے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔